قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے عالم تھے جو صاحب کمال بھی تھے، صاحب تقوی بھی تھے، صاحب علم و عمل بھی تھے، اور بہت ساری کتابوں کے مصنف اور مؤلف بھی تھے۔ یعنی ایک عالم کے اندر جو اوصاف و کمالات ہونے چاہیے وہ تمام اوصاف و کمالات حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر موجود تھے۔ صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھے جن کو متعدد مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طلباء، یہ بچے چن کر چھٹ کر منتخب ہو کر ہمارے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور گنے چنے طلباء آتے ہیں، ہم ان کو دھکے دے کر مدرسے سے نکال دیں، یہ مجھے برداشت نہیں۔ اور کہا کہ ہم نے یہ شرط لگائی تھی کہ وہ قرآن اندر پڑھیں گے، نماز اندر پڑھیں گے، یا تو وہ اس شرط کو مانیں، اندر قرآن پڑھیں، اندر نماز پڑھیں، ورنہ تو اسی علاقے کے ایک بزرگ نے مہاراشٹر کے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ شکایت کی کہ گھر میں لڑائی رہتی ہے، یہ رہتا ہے، وہ میں ہنستا رہا، کچھ نہیں کہا۔ وہ شکایت کرتے میں ہنستا۔ جب زیادہ ہو گیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی ہم تمہارے خصم نہیں ہیں کہ تمہاری 10 باتیں سنیں گے۔ کیا کہہ رہی ہیں میم صاحب؟ میم صاحب کو کیا جواب دے رہا کہ ہم تمہارے خصم نہیں ہیں کہ تمہاری 10 باتیں سنیں گے، اپنے خصم کو سنایا کرو، ہم سے کام کرانا تو سیدھا سیدھا کام کراؤ، ورنہ ہمارا سلام لے ہم چلے۔ تو آج کل تو ہوم منسٹری بنی ہوئی ہے، اگر مزاج کے خلاف کچھ ہو گیا تو چائے بند ہیں، کھانا حضرت مولانا مفتی خالد رضوان صاحب استاد برکاتہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا کا تعارف کرائیں، اس کے بعد حضرت والا کا خطاب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم و معزز علماء اکرام، مندوبین اعظام اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے، جمعہ کے ذریعے اور دیگر اعلانات کے ذریعے، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے کہ آج ہماری اس مسجد میں اصلاح معاشرہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کے عنوان سے ایک اہم ترین پروگرام منعقد ہوا ہے، جس کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا، اور میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کی گئی۔ ابھی اس جلسے کے اصل مقصد کی طرف، اصل کڑی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان ملک کی مایہ ناز شخصیت، نمونہ اسلاف حضرت مولانا مفتی محمد عتیق صاحب مظاہری دامت برکاتہم محمد فیوزہم، جو قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ماضی قریب کے بزرگوں میں ایک بہت اونچا مقام رکھتے تھے، ان کے خلیفہ و مجاز ہیں، اور مراد آباد میں ایک بڑا ادارہ ہے جامع الہدیٰ، وہاں کے شیخ الحدیث ہیں۔ حضرت مفتی عتیق صاحب مظاہری دامت برکاتہم یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ الحمدللہ
پورے ملک میں مختلف ریاستوں میں، مختلف شہروں میں اور مختلف علاقوں میں حضرت والا کے بیانات وغیرہ ہوتے ہیں، حضرت والا کی مجلسیں لگتی ہیں۔ آج حضرت ہمارے درمیان ہیں، یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ حضرت مفتی صاحب جس شخصیت سے جڑے ہیں، قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شخصیت بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے عالم تھے جو صاحب کمال بھی تھے، صاحب تقوی بھی تھے، صاحب علم و عمل بھی تھے، اور بہت ساری کتابوں کے مصنف اور مؤلف بھی تھے۔ یعنی ایک عالم کے اندر جو اوصاف و کمالات ہونے چاہیے، وہ تمام اوصاف و کمالات حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر موجود تھے۔ قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی کے سچے پکے عاشق تھے، اللہ کے نبی کے سچے پکے محب تھے۔ آپ کے بارے میں آپ کے ایک شاگرد رشید اور آپ کے ایک مرید نے واقعات صدیق کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں بے شمار واقعات حضرت کے لکھے ہیں۔ اس میں کہ صرف دو چند واقعات میں سنا کر حضرت والا کو زحمت دوں گا۔ قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھے جن کو متعدد مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ قاری صدیق صاحب نے باقاعدہ علماء کے درمیان ایک مرتبہ اپنا خواب سنایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے اور آپ کسی چھت پر چہل قدمی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چھت پر چہل قدمی کر رہے ہیں۔ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی کو دیکھا، بڑا ہی خوبصورت چہرہ، حسین و جمیل چہرہ، اور حیرت کی بات یہ ہے اللہ کے نبی اس وقت صرف لنگی میں تھے اور آپ کا جسم کھلا ہوا تھا۔ حضرت کہتے ہیں اللہ کے نبی کا بدن بالکل پاک و صاف، چمکدار، سفید نظر آ رہا تھا، اور اللہ کے نبی کے بدن سے ایک روشنی نکل رہی تھی، نور نکل رہا تھا۔ میں نے دیکھ کر مصافحے کی خواہش کی، مصافحہ کرنا چاہا، میں نے ہاتھ بڑھایا، فوراً اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ لیا اور اپنے سینے سے چمٹا لیا، مجھے اپنے سینے سے چمٹا لیا، اور بہت دیر تک میں اللہ کے نبی کے سینے سے چمٹا رہا۔ مصافحہ ہوا، معانقہ ہوا۔ اللہ کے نبی کے بغل میں ایک اور صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ قاری صدیق صاحب فرماتے ہیں غالباً وہ حضرت صدیق اکبر تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا نہیں معلوم یہ کون ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ ہمارے مولوی صدیق ہیں۔ یہی الفاظ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ ہمارے مولوی صدیق ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو صدیق کا تعارف کروا رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر بھی بڑے خوش ہوئے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ آپ کا ایک مدرسہ ہے جامعہ ہتھوڑا باندہ میں، تو اس مدرسے میں کئی طلباء پڑھتے ہیں۔ حضرت کی ایک عادت تھی، حضرت کبھی کسی طالب علم کو نہیں مارتے تھے، اور حضرت کا ریکارڈ ہے کہ حضرت نے اپنی پوری زندگی میں کسی بھی طالب علم کو مدرسے سے نہیں نکالا، کسی طالب علم کا مدرسے سے اخراج نہیں کیا۔ حضرت کہتے تھے ارے یہ طلباء، یہ بچے چن کر چھٹ کر منتخب ہو کر ہمارے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور گنے چنے طلباء آتے ہیں، ہم ان کو دھکے دے کر مدرسے سے نکال دیں، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ یہ بہت ہی بڑے لوگ ہیں۔ اور حضرت کے بارے میں آتا ہے رات کو مدرسے کے بیت الخلا ٹوائلٹ گندے ہوتے تھے، صبح کو جب دیکھتے تھے اس مدرسے کے ٹوائلٹ چمکدار ہوتے تھے، پاک و صاف ہوتے تھے۔ لوگ کئی دنوں سے دیکھ رہے تھے، سوچ رہے تھے آخر کون ہے
جو مدرسے کا بیت الخلا صاف کرتا ہے، مسجد کا بیت الخلا صاف کرتا ہے، رات میں یہ گندے ہوتے ہیں، صبح میں دیکھتے ہیں تو بالکل پاک و صاف نظر آتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس مدرسے کے استاد نے دیکھا کہ رات کے سناٹے میں قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ چپکے سے آتے ہیں اور آ کر بیت الخلا صاف کر کے غسل کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت کا کئی سالوں تک یہ معمول رہا کہ خود مدرسے کے محتمم ہو کر، مدرسے کے مایہ ناز استاذ اور شیخ الحدیث ہو کر مدرسے کے بیت الخلا کو صاف کر رہے ہیں۔ تو جو اوصاف و کمالات ایک عالم کے اندر، میں آگے بڑھ کر کہوں ایک انسان کے اندر، ایک مسلمان کے اندر جو ہونے چاہیے، وہ تمام اوصاف و کمالات حضرت کے اندر موجود تھے۔ تو ویسی اعلیٰ شخصیت کے حضرت مفتی عتیق صاحب خلیفہ ہیں، حضرت کے مجاز ہیں، بہت سالوں تک آپ حضرت کے صحبت یافتہ رہے ہیں، حضرت کے مرید رہے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج حضرت والا ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں، اپنے خطاب لاجواب سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مفتی عتیق صاحب مظاہری دامت برکاتہم۔ اس سے تکلف ہوگا۔ ہاں اس میں آواز نہیں آئے گی۔ کیا مطلب ہے؟ لوڈ اسپیکر نہیں ہے اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے دونوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وأصلی وأسلم علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ التقیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ بھائیوں، بزرگوں، یہ حدیث ہے جو مدینے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ارشاد فرمائی تھی۔ مدینے کا پہلا خطبہ، مدینے کی پہلی تقریر۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں۔ عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، یہودیوں کے بڑے عالم، قبیلہ بنو قینقاع سے ان کا تعلق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مکے میں رہے، مکے کے لوگوں کو دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا، اسلام کی طرف بلایا، لیکن جتنا فائدہ ہونا چاہیے تھا اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ مکے کے لوگ برابر آپ کو ستاتے رہے، جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کو تکلیفیں پہنچاتے رہے۔
اللہ کے رسول کی اجازت سے کچھ مسلمان حبشے ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب تکالیف ان کی ایذا رسانیاں زیادہ بڑھی تو ابو بکر نے بھی مکے کو چھوڑ دیا حضور کی اجازت سے۔ ان کا ارادہ بھی حبشے جانے کا تھا، لیکن راستے میں کسی قبیلے کے سردار جو اس وقت کافر تھے ان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا سیدنا صدیق اکبر سے کہ کہاں، کدھر؟ کہ بس یوں ہی سیاحت کروں گا، گھوموں گا پھروں گا، اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ مکے کے لوگوں نے مجھے اللہ کی عبادت کرنے سے روک دیا ہے، پوری روئے زمین بہت وسیع ہے، گھومتا پھرتا اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں گا۔ یہ گول مول بات تھی، ارادہ حبشے کا تھا، لیکن حبشہ بھی اللہ کی زمین ہے۔ اس قبیلے کے سردار نے کہا کہ تمہارے جیسا آدمی مکے میں رہنا ضروری ہے، تم مکہ چھوڑ کر جاؤ یہ اچھا نہیں، میں تمہیں امان دیتا ہوں، اپنی پناہ میں لیتا ہوں، چلو مکے واپس۔ چنانچہ وہ ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کر مکے آ گئے۔ ابو بکر کو ان کے گھر چھوڑا اور مکے کے جتنے بڑے بڑے چودھری تھے، ذمہ دار تھے، صنادید الکفر، کافروں کے سردار، سب سے ملاقات کی اور سب سے ملاقات کر کے ایک ہی بات کہی کہ میں نے ابو بکر کو پناہ دے دی ہے، بس اتنی خبر دینے کے لیے آیا ہوں، میں نے ان کو پناہ دی ہے، میں نے امان دی ہے۔ کہا کہ ٹھیک تم نے امان دی ہے، بہت اچھا، لیکن ہماری دو باتیں ہیں، ابو بکر اس کو مان لے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو نماز پڑھنا ہے، گھر میں پڑھیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے مکان کے صحن میں باہر چبوترے پہ مسجد بنا لی تھی، وہاں نماز پڑھتے تھے کہ گھر میں نماز پڑھیں۔ اور دوسرے یہ کہ وہ جو قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی یہاں چبوترے پہ مسجد میں نہیں کریں گے، اندر کریں گے۔ حضرت ابو بکر جب قرآن پڑھتے، نرم دل، نرم مزاج اور بکا، رونے والے، بہت روتے قرآن پڑھتے ہوئے، بہت روتے۔ مکے کی عورتوں کا، بچوں کا جھمکڑا ہو جاتا قرآن سننے کے لیے۔ کہا کہ وہ جب باہر قرآن پڑھتے ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمارے بچے، ہماری عورتیں بے دین نہ ہو جائیں، بگڑ نہ جائیں، اس لیے ان سے کہو کہ قرآن اندر پڑھیں۔ اس کافر نے آ کر ابو بکر کو بتا دیا کہ ٹھیک ہے رہیے، میری پناہ میں ہیں آپ، لیکن مکے والوں کی طرف سے دو شرطیں ہیں، نماز اندر پڑھو گے، باہر نماز نہیں پڑھو گے۔ قرآن پڑھنا ہے پڑھو، خوب عبادت کرو، لیکن اندر یہاں باہر مسجد کے صحن میں بیٹھ کر قرآن نہ پڑھو گے۔ ٹھیک، کوئی حرج نہیں۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نے کچھ دن اس پر عمل کیا، 1 دن 2 دن 4 دن، ہفتہ 10 دن، اور پھر وہیں باہر آ گئے، وہی نماز پڑھتے، وہی تلاوت کرتے، وہی نماز پڑھتے، وہی تلاوت کرتے۔ وہی عورتوں کا مجمع اکٹھا ہونے لگا، وہی بچے جمع ہونے لگے۔
جب یہ دیکھا تو مکے کے سرداروں نے ان صاحب کے پاس جنہوں نے پناہ دی تھی پیغام بھیجا، بلوا لیا اور کہا کہ ہم نے یہ شرط لگائی تھی کہ وہ قرآن اندر پڑھیں گے، نماز اندر پڑھیں گے، یا تو وہ اس شرط کو مانیں، اندر قرآن پڑھیں، اندر نماز پڑھیں، ورنہ تم اپنی پناہ ختم کرو، تم نے جو امان دیا وہ امان ختم۔ یہ سن کر وہ ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی میں نے تمہیں پناہ دی تھی لیکن 2 شرطوں کے ساتھ تھی، یا تو تم مجھے جو میں نے پناہ دی ہے، امن دیا ہے، اس کو واپس کرو، اور یا شرطوں کو پورا کرو۔ اگر مکے کے کافروں نے میری پناہ کے خلاف کیا، تمہیں ستایا، ایذا پہنچائی، تو پورے عرب کے اندر میری بدنامی ہوگی کہ فلاں نے ابو بکر کو پناہ دی تھی لیکن اس کی پناہ توڑ دی گئی، میری بدنامی ہوگی۔ یہ بات سنی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ تم اپنی پناہ اپنے پاس رکھو، تمہیں تمہاری امن مبارک، میں صرف اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتا ہوں اور آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت و بندگی کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے باہر نکلے تھے، آپ کو اطلاع دی کہ میں آ گیا ہوں، کہ ٹھیک، کوئی عرض کی بات نہیں، آ گئے ہو رہو۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت کیا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مکے سے ہجرت کرنے کی آپ کو اجازت دے دیں گے؟ فرمایا کہ امید ہے، اجازت ملے گی، جلدی اجازت ملے گی۔ کہ پھر الصحبہ اگر ہجرت فرمائیں گے، ہجرت کی اجازت آپ کو ملے گی، تو کیا مجھے اس سفر ہجرت میں معیت اور ساتھ رہنے کا موقع ملے گا؟ میں آپ کی خدمت کر سکوں گا؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی مصیبتیں جھیلتے رہے۔ اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ جب ہجرت کا حکم مل گیا تو دوپہر کے وقت بے وقت گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی بچپن سے دوستی تھی۔ آپ کا معمول تھا کہ صبح شام ابو بکر کے گھر تشریف لے جاتے تھے، لیکن آج دوپہر کے وقت بے وقت ابو بکر کے گھر گئے۔ کسی نے اطلاع دی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، کہا کہ آپ کا آنا اس بے وقت میں بلا وجہ نہیں ہوگا، کوئی اہم بات لے کر آ رہے ہیں آپ۔ چنانچہ آپ پہنچے کہ جو گھر میں ان کو ہٹاؤ یہاں سے الگ بالکل، کہ کوئی نہیں ہے گھر میں، یہ عائشہ ہے اور یہ اسما ہے اور یہ میری دونوں بچیاں رازدار ہیں، کوئی پرواہ مت کیجیے۔ آپ نے خوشخبری سنا دی کہ ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ بس اتنی خبر دے کر آپ آ گئے۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کی رات تھی، وہاں مشورہ ہو چکا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہجرت کریں گے آپ، ابو بکر کے علاوہ ان کی بچیوں نے سنا تھا۔ ادھر یہ مشورہ ہو گیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک شخص کسی ایک خاندان کا فرد قتل کرے گا تو بنو ہاشم کے لوگ اس سے انتقام لیں گے، مقابلہ کرنا بھاری پڑے گا۔ لہذا عرب کے مکے کے جتنے قبیلے ہیں
ہر قبیلے کا کوئی ایک ایک آدمی آئے اور ایک بارگی محمد کو قتل کر دے، نعوذ باللہ، یہ منصوبہ تیار ہو گیا۔ آپ کو ہجرت کرنا ہے اور ادھر آپ کے گھر کی گھیرا بندی کر لی، محاصرہ کر لیا، ہر ایک ننگی تلوار لیے ہوئے کہ جب حضور باہر نکلیں ایک بارگی حملہ کر دیا جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاہے دشمنی اعلیٰ درجے کی تھی مکے والوں کو، لیکن بہت سے لوگوں کی، بہت سے کافروں کی امانتیں آپ کے پاس آج بھی رکھی ہوئی تھی۔ الامین کے نام سے آپ کا تعارف تھا مکے کے اندر، امانتیں رکھی ہوئی بہت سارے لوگوں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ساری امانتیں سپرد کی، ساری امانتیں سب بتا دیا، فلاں کا یہ، فلاں کا یہ، جس کو جو دینا تھا ساری تفصیل کے ساتھ امانتیں دے دی۔ اور امانتیں دینے کے بعد حضرت علی سے فرمایا کہ تم فلاں جگہ آ کر مجھ سے ملو، کوئی جگہ بتائی کہ وہاں آ کے مجھ سے ملاقات کرو، اور اپنے بستر پر سلا دیا۔ حضرت علی کو بھی نہیں بتایا کہ کدھر کا رخ ہے، فلاں جگہ آ کے ملو اتنا پتہ، بس اپنے بستر پر سلایا اور باہر نکل گئے۔ وہاں قتل کی تیاری ہے، دروازہ کھولا، سب کے بیچ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے رات کو اور چلے گئے جہاں جانا تھا۔ صبح ہوئی، اندر سے کوئی نہیں نکلا، صبح ہوئی تو سب گھر میں گھس گئے۔ چارپائی ہے، پلنگ ہے، چادر اوڑے ہوئے ایک شخص پڑا ہے، اچانک حملہ نہیں کیا، چادر کھول کر دیکھا تو علی۔ بیدار ہو گئے کہ اینا ہوا، اینا ہوا، کہاں ہے وہ، اینا صاحبک، تمہارے صاحب کہاں چلے گئے؟ کہ لا ادری، مجھے کیا معلوم کہاں چلے گئے۔ خیر، آپ کو جہاں جانا تھا چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ غار ثور میں 3 دن رہے وہاں پر۔ چلیے، بعد میں وہ ابھی وہیں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا، پوچھا، سوال کیا کہ ہجرت کی رات میں تم نے رات بھر کروٹیں بدل بدل کے رات گزاری ہوگی، خوف ہوگا، ڈر ہوگا، بالکل نیند نہیں آئی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس دن، اس رات سے زیادہ اچھی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ ڈر، خوف، موت کا ڈر، کہ اس رات سے بہتر اور اچھی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ کہا کہ مرنے کا، کافروں کے قتل کرنے کا اندیشہ نہیں تھا؟ کہ بالکل نہیں تھا۔ کہ کیوں؟ کہ حضور نے فرمایا تھا کہ مجھ سے فلاں جگہ جا کر ملو، تو جب تک میری اس جگہ پر جہاں کا آپ نے پتہ بتایا تھا میری آپ کی ملاقات نہ ہو جاتی، مجھے یقین تھا کہ اس سے پہلے میری موت نہیں آئے گی۔ ہم بھی مسلمان ہیں، تھوڑا سا یہاں حاشیہ لگا دیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ کیا ہمارا حضور کی باتوں پر اتنا یقین ہے جتنا حضرت علی کو تھا؟ حضرت علی بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ یقین کیا کہ جب تک میری آپ سے ملاقات نہیں ہو جاتی اس جگہ پر، مجھے یقین تھا کہ اس سے پہلے میری موت نہیں آئے گی، تو میں پھر کیوں بے چین رہتا، کیوں پریشان رہتا، کیوں کروٹیں بدل بدل کے رات گزارتا؟ میں تو مستی کی نیند سویا۔ یہ تو چلیے ابو بکر ہیں، وہ حضرت علی ہیں۔ اور ایک قصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن امیہ ابن خلف،
بخاری کی دوسری جلد میں یہ حدیث موجود ہے، شروع میں ہی کتاب المغازی کی دوسری یا تیسری حدیث ہے۔ امیہ ابن خلف بدترین دشمن کافر، ان کی دوستی تھی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ صدیق الانصار کہلاتے ہیں، جیسے صدیق اکبر ہیں مکے میں، وہ صدیق الانصار ہیں۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکی دوستی۔ امیہ جب ملک شام جاتا، راستے میں مدینہ آتا تو حضرت سعد کے گھر ٹھہرتا۔ سعد جب مکے آتے تو امیہ ابن خلف کے یہاں ٹھہرتے، اس کے مہمان بنتے۔ عمرے کے ارادے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے آ گئے، امیہ کے مہمان بنے۔ امیہ سے کہا کہ میں ذرا عمرہ کروں گا، کوئی مناسب وقت دیکھو جس میں عمرہ کیا جا سکے۔ دوپہر کے وقت کا انتخاب ہوا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ امیہ ابن خلف کے ساتھ حرم کو جا رہے ہیں۔ راستے میں ابو جہل کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ابو جہل نے امیہ سے کہا من معک، تمہارے ساتھ کون ہے یہ؟ کون ہے تمہارے ساتھ یہ؟ کہا کہ میرے دوست سعد ابن معاذ۔ سعد ابن معاذ کا نام سنتے ہی ابو جہل کا پارا آسمان سے بھی زیادہ اوپر چلا گیا۔ اب سعد سے خطاب کیا کہ مکے میں آیا ہے اور یہاں عمرہ کر کے سلامتی کے ساتھ جائے گا، کہ خدا کی قسم اگر تو امیہ کے ساتھ نہ ہوتا تو سلامتی کے ساتھ تجھے مدینے نہ جانے دیتا۔ حضرت سعد بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے، سرداری میں اس سے کم نہیں تھے۔ کہا کہ اگر تو یہ کہہ رہا ہے تو کان کھول کے سن لے، اگر تو نے مجھ سے ذرا بھی تعارض کیا، معمولی سی بھی مجھ سے ٹچنگ کی، تو تیرا ملک شام کا راستہ بند کر دوں گا اور تیری قوم کا جانے نہیں دوں گا۔ دونوں میں نرم گرم گفتگو ہوئی۔ امیہ نے حضرت سعد سے کہا کہ چلو چھوڑو، یہ سردار ہے ہمارا، آگے بڑھو۔ طواف کیا، سعی بین الصفا والمروہ کی، عمرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت سعد ابن معاذ نے امیہ ابن خلف سے کہا کہ کچھ بھی کرو، میں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہم قاتلوک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ تجھے قتل کریں گے۔ دوستی اپنی جگہ، یہ تم حجت کر رہے ہو، عمرے پہ پابندی لگا رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، میں نے حضور سے سنا ہے کہ حضور اور ان کے ساتھی تجھے قتل کریں گے۔ گھبرا گیا کہ مکے کے اندر کہ لادری، شہر میں قتل کریں گے کہ لادری، مجھے پتہ نہیں، لیکن میں نے یہ حضور سے سنا ہے۔ پکا دشمن، بدترین دشمن، لیکن جب سعد ابن معاذ نے یہ خبر سنا دی کہ محمد اور ان کے ساتھی تجھے قتل کریں گے، گھبرا گیا۔ اپنی بیوی سے جا کے کہا کہ میرا یثربی دوست، یثرب مدینے کا نام تھا، میرے یثربی دوست نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی مجھے یعنی امیہ ابن خلف کو قتل کریں گے۔ بس بات ختم ہو گئی، اس کو یہیں چھوڑ دیں، میں ادھر ہی چلا جاؤں پہلی جگہ، لیکن چلیے اس کو پورا کرنے جائیں گے ادھر ہی لوٹ کر۔ کیا ہوا؟ سن 2 ہجری میں، حضور کے ہجرت کرنے کے بعد اس کو جوڑنا، حضور کے ہجرت کرنے کے بعد سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے حالات پیدا ہو گئے۔ تفصیل ہے اس میں بھی، غزوہ بدر کے حالات پیدا ہو گئے۔
ابو جہل نے تشکیل کی، امیہ ابن خلف کے پاس بھی آیا کہ چلو، کہ نہیں جاؤں گا، کہ چلو، بہت 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 اصرار کے بعد تیار ہوئے اور اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے ابو جہل کے ساتھ نکلنا ہے۔ جب یہ خبر دی تو کہا کہ وہ تمہارا دوست، یثربی دوست نے جو تمہیں خبر دی تھی وہ بھول گئے؟ کہ مجھے یاد ہے، میں کچھ دور چل کے واپس ہو جاؤں گا یا الگ الگ رہوں گا۔ یقین تھا اس امیہ ابن خلف کو کہ یہ یقیناً قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا۔ بیوی کو یقین تھا کہ اس کا شوہر مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اس لیے جانے سے روک رہی تھی، لیکن مجبوری میں گیا اور قتل کر دیا گیا جنگ بدر میں۔ تو کیا جتنا یقین اس کافر کو تھا سعد ابن معاذ کی اس بات پر کہ محمد اور اس کے ساتھی تجھے قتل کریں گے، یہ حضور کی خبر ہے، میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ کو بھی اتنا یقین ہے حضور کی باتوں پر؟ بتائیے، اس کا حساب لیں، میں بھی حساب لوں، آپ بھی حساب لیں۔ میرے بھائیوں، مسلمانی اور ایمان اسی وقت میرا اور آپ کا کامل و مکمل ہوگا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر میرا اور آپ کا یقین ہوگا۔ اور یقین جب ہوتا ہے تو آدمی جس چیز کا یقین کرتا ہے اس کو مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ خیر، تو 3 دن غار ثور میں رہے، مدینے چلے گئے۔ بس میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ بات رہ جائے گی۔ جب آپ مدینے پہنچے ہجرت فرما کر، تو مدینے میں مختلف قومیں رہتی تھیں، مشرک بھی رہتے تھے، کافر، یہودی بھی رہتے تھے، نصرانی بھی تھے لیکن کم تھے، یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ سارے لوگ حضور سے ملنے کے لیے آئے، آپ کی زیارت کے لیے آئے، آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ ان آنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو اس حدیث کے راوی ہیں جس کو میں نے پڑھا، عبداللہ ابن سلام۔ اور کون ہیں یہ؟ یہودیوں کے عالم، بڑے عالم آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ چہرہ مبارک پر نظر پڑی دور ہی سے تو چہرہ مبارک کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا، اعلان کرنا شروع کر دیا، ھذا الوجہ لیس بوجہ الکذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ اتنی نورانیت، اتنی چمک، یہ کسی جھوٹے کے چہرے پہ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو واقعی تورات میں جس نبی کی خبر دی گئی ہے، یہ تو وہی نبی ہے، نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ اور قرآن نے بیان کیا ہے دوسرے پارے کے اندر، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہود و نصارہ جن کو ہم سے پہلے، قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی گئی ہیں، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پہچانتے ہیں، اتنا پہچانتے ہیں، ایسا پہچانتے ہیں، ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں بھی حضرت عبداللہ ابن سلام نے آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر کہہ دیا کہ واقعی آپ نبی ہیں، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ بیٹے کے اندر تو شک و شبے کی گنجائش ہو سکتی ہے، یہ انہی کے الفاظ ہیں، بیٹے کے اندر تو شک و شبے کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے بیوی نے خیانت کر لی اور خیانت کر کے کہیں اور سے لا کر اپنے شوہر کی طرف اس بچے کی نسبت کر دی، وہاں تو یہ شک و شبے کی گنجائش ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر اتنے شک کی گنجائش بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا، یہ تو دور سے ہی کہہ دیا، جب میں آگے بڑھا تو میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پہلا خطبہ، پہلی تقریر جس کو سننے والے
عبداللہ ابن سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ پہلا خطبہ ہے، پہلی تقریر ہے جو حضور نے مدینے میں دی۔ 4 باتیں ارشاد فرمائیں، اور اگر ان 4 باتوں پر عمل ہو گیا تو جنت کی بشارت سنائی۔ 4 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ میرے بھائیو، سلام کرنا سنت ہے، اور یہ سلام امن اور شانتی کا پیغام ہے، سنت ہے، لیکن چل پھر کے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے، سلام کا رواج نہیں ہے۔ اگر ہے تو کتنا؟ اگر میری کسی سے جان پہچان ہے، میرے خاندان کا، کنبے قبیلے کا، میرے محلے کا، میری بستی کا، یا اس کی فکر و میری فکر ایک ہے، تو میں سلام کر لوں گا۔ اور جس کو میں نے سلام کیا ہے وہ بھی جواب جب ہی دے گا جب وہ میں کسی درجے میں وہ مجھے پہچانتا ہوگا، ورنہ نہ سلام کی توفیق ہے، سنت متروک ہو رہی ہے، اور نہ جواب دینے کی توفیق ہے۔ مسلم شریف کی جلد اول میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، ایمان والے نہ بن جاؤ۔ کیا فرمایا؟ لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک مومن نہ بن جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم مومن نہ بنو گے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو گے۔ ایمان کب آئے گا؟ جب مسلمانوں میں باہم ایک دوسرے سے محبت ہوگی۔ لیکن ہمارا ذوق، ہمارا مزاج ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا، ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے کینہ، بغض، اناد، دشمنیاں، بلا وجہ کی دشمنیاں، یہ ہماری طبیعت بن چکی ہے۔ بہرحال وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، مومن نہ بنو گے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو گے۔ اور اس کے بعد فرمایا افلا ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کر دوں ایک عمل پر کہ جب تم اس کو کرو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ اور وہ عمل کیا؟ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ اور سلام پھیلانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو تم نہیں پہچانتے، صرف مسلمان جانتے ہو، اس کو بھی سلام کرو۔ پہچان والے اور انجانے صرف اتنا جانتے ہو کہ یہ مسلمان ہیں، دونوں کو سلام کرو، یہ مطلب ہوگا سلام پھیلانے کا۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادی بالسلام بری من الکبر والنفاق، بڑی فضیلت ہے یہ۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ آدمی سامنے والے کو سلام کیوں نہیں کرتا؟ انا میں بڑا، میں تو یہاں محلے کا چودھری ہوں، محلے کا چیئرمین ہوں، ممبر ہوں، یوں ہی ہے۔ سلام کرنے والا تکبر سے بری۔ قرآن کی 18ویں پاری کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جب گھر میں جاؤ جب بھی سلام کرو، لیکن گھر میں جا کر کتنے لوگ ہیں کہ سلام کرتے ہیں؟ بلکہ اب کو تو پتہ نہیں، شاید حالات بدل گئے ہوں، لیکن پرانے زمانے میں بڑے بوڑھے، ہمارے علاقے میں یہاں کا کچھ پتہ نہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے ان کی شادی کے بعد کہ جب گھر میں آؤ تو بہت غصہ کی صورت بنا کے گھر میں آؤ، بیوی دیکھ کر ڈر جائے، بچے دیکھ کے گھبرا جائیں کہ جلاد آ گیا،
یہ بڑے بوڑھوں کی تعلیم تھی. جلاد آ گیا، ڈر جائیں. اور حکمت کیا تھی؟ اگر یہ طریقہ اختیار نہ کیا تو 1000 مطالبے بی بی سامنے رکھ دے گی، 1000 فرمائشیں سامنے آ جائیں گی، تاکہ گھر میں گھستے کوئی فرمائش نہ کرے، وہ چہرہ بشرا دیکھ کر گھبرا جائے اور کچھ نہ بولے. لیکن میرے بھائیوں، یہ اسلامی تعلیم اور اسلامی تہذیب سے ہٹ کر ہے. اگر وہ لوگ اس لفظ سلام کے معنی جان لیتے، ان لوگوں کو معلوم ہوتا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، تو شاید یہ سبق اپنے بچوں کو نہ پڑھاتے. سلام کے معنی کیا ہے؟ السلام علیکم. میں نے آپ نے مجھے کہہ دیا تو کیا مطلب ہے؟ تم سلامت رہو. تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہارا کاروبار، تمہاری بزنس، گھر سے باہر نکلنا، گھر میں داخل ہونا، یہ سب سلامتی کے ساتھ. اچھا، جب گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے کہا السلام علیکم، تو اتنی ہی دعائیں آپ نے اپنے گھر کے لوگوں کو دے دی. ادھر سے کیا جواب ملے گا؟ وعلیکم السلام، آپ بھی سلامت رہو. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، آپ بھی سلام کر رہے ہیں، اور سلام کا جواب آپ کو سلام کے ساتھ دیا جا رہا، تو یہ تو امن اور شانتی کا پیغام ہے. محبت آئے گی. ایسے گھر میں جس میں داخل ہونے والے سنت طریقے کے مطابق داخل ہوں، ہنس مکھ داخل ہوں، گھر کے لوگوں کو سلام کریں. امید یہ ہے کہ ایسے گھر میں کوئی ٹنٹا منٹا، لڑائی جھگڑے میاں بیویوں میں گھر کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے. تجربہ کرو. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بیوی ہمارے پاؤں کی جوتی، برابر نہیں. بیوی ہمارے پاؤں کی جوتی، ہمارے ماتحت. لیکن یہ پرانے زمانے کی بات ہے بھائی. اب تو بیوی ہوم منسٹر ہی ہے، کھانا بند کر دے گی. یہ بھی سن لیجئے. وہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ بیوی کو کیا سمجھتے تھے؟ پاؤں کی جوتی، ہماری ماتحت، نوکرانی سے بدتر زیادہ سلوک اس کے ساتھ، سمجھے؟ یہ سمجھتے تھے. وہ مجھے یاد دلا دیجئے، کوئی بیچارے راج مزدور تھے، کام کرنے والے. راج مزدور سمجھ کے راج مستری کام کرنے والے، کسی صاحب کے یہاں کام کر رہے تھے. صاحب تو بیچارے صاحب تھے، ان کی میم روزانہ ان کو اوپر برستی، روزانہ برستی. کبھی مستری کو کچھ کہہ دیا، کبھی مزدور کو کچھ کہہ دیا، کبھی مستری کو. 1 دن 2 دن 1 ہفتہ برداشت کیا. ایک دن جب وہ بولی میم صاحب، تو ایک مستری نے کہا، راج مستری نے، کہ میم صاحب ہماری سن لو، ہم تمہارے خصم نہیں ہیں کہ تمہاری 10 باتیں سنیں گے. کیا کہہ رہی ہیں میم صاحب؟ میم صاحب کو کیا جواب دے رہا کہ ہم تمہارے خصم نہیں ہیں کہ تمہاری 10 باتیں سنیں گے. اپنے خصم کو سنایا کرو. ہم سے کام کرانا تو سیدھا سیدھا کام کراؤ، ورنہ ہمارا سلام لے ہم چلے. تو آج کل تو ہوم منسٹری بنی ہوئی ہے. اگر مزاج کے خلاف کچھ ہو گیا تو چائے بند، کھانا بند، فلاں چیز بند. اور کم سے کم آگے ترتیب ضرور بدل جائے گی، آگے پیچھے نظام ہو جائے گا گھر کا، یہ اتنا ضرور ہو جائے گا. خیر، لیکن جب سنت طریقہ ہم اختیار کریں گے. رات میں آنے کی بھی تعلیم دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. رات میں تشریف لائے. ہم کیا کریں گے؟ بہت زور سے گھنٹی بجائیں گے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اگر گھنٹی ہے، نہیں تو دروازہ ٹھوکیں گے. حضور سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں عشاء کے بعد گھر تشریف لائے تو فتح الباب رویدہ، دروازہ آہستہ سے کھولا. فتح الباب رویدہ، آہستہ سے دروازہ کھولا. داخل ہو گئے تو آہستہ سے سلام کیا. کیا مطلب؟ اگر جگی ہوئی ہیں تو سن لیں، سلام کا جواب دے دیں.
سوئی ہوئی ہیں تو نیند کے اندر خلل نہ ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اور کہتی ہیں پوری حدیث پہلے سن لیں کہ آپ نے بستر کو جھاڑا اور لیٹ گئے. کہاں لیٹ گئے؟ وہیں حضرت عائشہ کے ساتھ. بتا دوں؟ چلیے بتائے دے رہا ہوں. بچے بھی بیٹھے ہیں لیکن دین ہے، دین کی بات بچے بھی ابھی سے یاد رکھیں گے تو اچھا ہوگا. بیوی شادی کے دن سے دونوں میں سے کسی ایک کے موت کے دن تک، چاہے شوہر کی موت آئے یا بیوی کی، دونوں کو ایک جگہ ایک کمرے میں ایک بستر پہ سونا سنت ہے. یہ یاد رکھو. کیا کہا میں نے؟ میاں بیوی کا ایک کمرے میں اور ایک ہی بیڈ پر سونا سنت ہے. اگر اس کے خلاف عمل ہوگا تو گھر میں لڑائیاں ہوں گی، یاد رکھو. اسی علاقے کے ایک بزرگ نے مہاراشٹر کے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ شکایت کی کہ گھر میں لڑائی رہتی ہے، یہ رہتا ہے وہ. میں ہنستا رہا، کچھ نہیں کہا. وہ شکایت کرتے میں ہنستا. جب زیادہ ہو گیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی اپنے گھر کا نظام بتاؤ، کیسے سوتے ہو؟ کہ وہ فلاں جگہ سوتی ہے، میں فلاں جگہ سوتا ہوں. میں نے کہا قیامت تک جب تک تمہارا یہ عمل رہے گا لڑائی ہوتی رہے گی. سنت کے خلاف ہو رہا. کہ ساس سو کہ وہ بڈھے ہیں بچے ہیں. میں نے کہا بچے اور بڈھے ہیں تو کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 60 سال کے آس پاس کے ہیں اور حضرت عائشہ 16 سال کے آس پاس کی ہیں. دونوں ایک جگہ سو رہے ہیں. سنت یہ ہے. اور اس کے خلاف ہوگا تو لڑائی لڑائی لڑائی. پھر انہوں نے شکایت کی، میں نے وہی دوا بتا دی کہ ایک جگہ سو. کہ صاحب بڈھے ہو گئے. میں نے کہا واقعی بڈھے ہو گئے، تمہارے بس کا کچھ نہیں ہے، بڈھی کے بس کا بھی کچھ نہیں ہے بالکل. لیکن بڈھی نے کہا کہ للہ کے ابو آج تو میرے سر میں درد ہو رہی ہے، تم نے یوں کر کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو اتنا مزہ اس ہاتھ رکھنے سے آئے گا کہ جوانی میں اس بڈھی کو اتنا مزہ نہیں آیا ہوگا، صرف سر پہ ہاتھ رکھنے سے. یہ سنت ہے. اور تم پریشان کہ للہ کی امی، گڈو کی امی میرے کندھے میں درد ہو رہی ہے. کہ اچھا کندھے میں درد ہو رہی ہے، بڈھی میں جان تو نہیں بترا، یوں کرا درد اچھا ہو گیا. اطمینان رہے گا ایک دوسرے کو کہ بڑھاپے میں میرا آدمی مجھے بھولا نہیں ہے. اور بڈھا کہے گا کہ میری بڈھی ماشاءاللہ بڑھاپے میں بھی مجھے بھولی نہیں ہے، یاد ہے. تو پوری زندگی وہیں بستر جھاڑا، وہیں بستر پہ لیٹ گئے عائشہ کے پاس. پھر کیا ہوا میرے بھائیوں؟ تھوڑی دیر لیٹے. جب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ امی جان سو گئی ہوں گی تو آپ نے جوتا پہنا آہستہ سے، بستر سے اٹھے آہستہ سے، جوتا پہنا آہستہ سے، دروازہ کھولا آہستہ سے اور جنت البقیع چلے گئے رات میں. اچھا جب ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں تو عورتوں میں تجسس ہوتا، میری باری، میرا دن، میرے ساتھ میرا شوہر کدھر غائب ہو گیا. امی ساری امہات المومنین ولایت کے اعلیٰ مقامات پر پہنچی ہوئی لیکن تھی انسان، فرشتہ نہیں تھی. جب حضور اچانک اٹھ کر چلے گئے تو عائشہ صدیقہ بھی اٹھ گئیں. آپ کی ایک ایک حجرے میں جھانک کے دیکھا، یہاں جا کا وہاں جا کا وہاں جا کا وہاں جا کا، کہیں نہیں ملی. تو وہ بھی جنت البقیع کی طرف چلی گئیں تو دیکھا کہ حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں. ہاتھ چھوڑ دیے، پھر ہاتھ اٹھائے، پھر چھوڑ دیے، پھر ہاتھ اٹھائے. یہ سارا منظر عائشہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضور جب پلٹے تو عائشہ بھی پلٹی، لوٹنے لگی. عائشہ کہتی کہ حضور نے اپنی رفتار تیز کی تو میں نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی. جب آپ نے اور اپنی رفتار تیز کی تو میں دوڑنے لگی اور بستر پا کے لیٹ گئی.
میں لیٹی ہی تھی کہ حضور تشریف لے آئے، اور کیونکہ میں دوڑ کر آئی تھی وہاں سے لے کے گھر تک تو میرا سانس پھولا ہوا تھا، سانس پھولا ہوا تھا۔ آپ آگے کہ عائشہ کیا بات ہے؟ کہ کچھ نہیں، کہ بتا دو کہ کچھ نہیں۔ کہا کہ یا تو بتا دو ورنہ وہ لطیف و خبیر اللہ تبارک و تعالی شان مجھے ابھی بتا دے گا۔ بتا دیا کہ حضرت آپ میرے پاس تھے، اچانک اٹھے، میں یہ سمجھی کہ میری باری کا دن کسی دوسری بیوی کے گھر آپ تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قد جاءکی شیطانوں کی، تیرے پاس تیرا شیطان آ گیا، اس نے تیرے دل میں یہ وسوسہ و خیال ڈال دیا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ خیر بہرحال بہت آگے نکل گئے ہم۔ تو کیا کہہ رہے تھے؟ افشو السلام، سلام پھیلاؤ۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری۔ عام طور سے آدمی اپنا آپ کو بڑا جانتا ہے، اس لیے سامنے والے کو سلام نہیں کرتا۔ گھر میں جا کے اس لیے سلام نہیں کرتا کہ آدمی گھر والی کو اپنے سے کم تر سمجھ رہا ہے، اس لیے سلام نہیں کرتا۔ چھوٹے بچوں کو اس لیے سلام نہیں کرتا کہ یہ بچے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ بچہ مت سمجھیے، بچوں کی تعلیم و تربیت بھی ہے۔ جب آپ سلام کرو گے تو بچوں کی بھی عادت ہوگی سلام کرنے کی۔ تو ایک فائدہ کیا؟ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری اور نفاق سے بری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ وہ روزانہ بازار تشریف لے جاتے تھے، ان کے شاگرد اور غلام نافع ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ ایک دن نافع آئے، جیسے ہی شاگرد و خادم آئے کہا اذهب معنا، اذهب بنا الى السوق۔ عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں اپنے شاگرد سے کہ ہمیں بازار لے چلو بازار۔ تو کیا کہا نافع نے کہ حضرت یہیں بیٹھیے، کچھ حدیثیں سنائیے، کچھ سبق پڑھائیے، کچھ دین کی باتیں کیجئے۔ آپ بازار جاتے ہیں، نہ بیچتے ہیں نہ خریدتے ہیں، نہ کسی چیز کی قیمت دریافت کرتے ہیں، بازار میں گھوم کے ایسے ہی آ جاتے ہیں، جبکہ بازار بدترین جگہ ہے، زمین کی جگہوں میں سب سے بری جگہ بازار۔ آپ بازار جاتے ہیں ایسے ہی آ جاتے ہیں، نہ بیچنا نہ خریدنا نہ کسی چیز کا بھاؤ کرنا۔ تو کیا کہا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ بھائی انما نذهب الى السوق لاجل السلام، انما نذهب الى السوق لاجل السلام، ہم بازار مسلمان بھائیوں کو سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ خیر باتیں بہت ہیں، تو کیا فرمایا؟ افشو السلام، سلام پھیلاؤ۔ یہ سنت چھوٹ رہی ہے، میں اور آپ سب اس سنت کو زندہ کرنے کی فکر کریں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اتنی باتیں ہیں کہ اگر اس کو ہی کہے جائیں تو بہت وقت لگ جائے گا اور بھی۔ لیکن دوسری بات کیا سنی اس خطبے کا؟ دوسرا نمبر کیا ہے؟ اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ کیا؟ کھانا کھلاؤ۔ ایمان والوں کا وصف قرآن نے بیان کیا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کھانا کھلاتے ہیں، کھانے سے، روپے پیسے سے رغبت و محبت کے باوجود کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو۔ اور سب کچھ کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ روپیہ پیسہ خرچ کرنا، کھانا کھلانا، دوست احباب کو، اس کو، یہ سب اللہ کے لیے ہے، تم سے شکریہ نہیں چاہیے، کوئی احسان نہیں تمہارے اوپر، لوجہ اللہ، اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے۔ اور اگر کھانا نہ کھلایا تو اسی 29ویں پارے میں جب بہت سارے بڑے بڑے کافر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور یہ بیچارے مسلمان ان کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ما سلککم فی سقر، تم تو بہت بڑے تھے، تمہارا گمان تو یہ تھا کہ دنیا میں ہماری حالت اچھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہمارا ہی حال اچھا رہے گا، ہم ہی تم سے بہتر رہیں گے، تم تو بہت بڑے تھے۔ آخر جب تم اتنا بڑا اپنا آپ کو سمجھتے تھے تو آج یہاں جہنم میں کیسے نظر آ رہے ہو؟ ما سلککم فی سقر۔
کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا؟ کیوں تم لوگ جہنم میں داخل ہو گئے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ ہم مسلمان نہیں تھے، مسلمان ہوتے تو نماز پڑھتے، اور ولم نک نطعم المسکین، ہم نے کسی مسکین کو کبھی کھانا نہیں کھلایا۔ تو کھانا نہ کھلانا، کنجوسی کرنا، یہ کیا ہے؟ جہنم کے داخلے کا سبب۔ اور کھانا کھلانا یہ ایمان والوں کی صفت ہے، اور کھانا کھلا کر بھی وہ کوئی احسان نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ تو اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ دوستوں کو نہیں کھلائیں کہ دوستوں کو بھی کھلاؤ، کہ بیوی کو نہ کھلائیں کہ بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی خون پسینے سے روٹی روزی کما کر اگر ایک لقمہ بیوی کے کھانے کا، ایک لقمے کا سبب بن جائے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ۔ حالانکہ یہ بڑے بڑے مولانا لوگ بیٹھے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھو گے تو کہیں گے کہ یہ واجب ہے، نابالغ بچوں کا خرچہ باپ پر واجب، بیوی کا خرچہ باپ پر واجب۔ جب واجب ہے تو پھر صدقے کا کیا مطلب؟ کہ یہی تو کمال ہے اسلام کا، شریعت کا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا، یہی تو ثواب ہے، یہی تو کمال ہے کہ واجب اور فرض بھی ادا ہو رہا ہے۔ اور اگلی بات اور سن لو، تفصیل اس میں بھی ہے، نہیں کھلا رہا، کھانے کا سبب بن جائے کسی کے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک نوجوان بچہ غریب، بے روزگار، ضرورت نہیں ہے، نہیں، بے روزگار، جوان، مضبوط، روٹیوں سے مارا پھر رہا، بیچارے کے پاس کوئی کام نہیں، تو کیا اس سے بھیک منگوائیں؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ نہیں۔ ایک انصاری نوجوان لڑکا کیا کرے؟ سبب بن جائے، ذریعہ بن جائے۔ ایک انصاری نوجوان لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے آیا، کچھ نہیں ہے حضرت میرے پاس، کہ کچھ ہے تو کچھ بھی ہے یا نہیں ہے، کہ صرف ایک ٹاٹ ہے۔ کیا ہے؟ ٹاٹ، کہ ٹاٹ اٹھا کے لیا، ٹاٹ سمجھ کے جو بچھایا جاتا، ٹاٹ اٹھا کے لے آیا۔ آپ نے ٹاٹ ہاتھ میں لیا اور اعلان کر رہے ہیں، نیلام کر رہے ہیں، من یشتری ھذا الحلس، من یشتری ھذا الحلس، کون خریدے گا اس ٹاٹ کو، کون خریدے گا اس ٹاٹ کو؟ ایک مسلمان نے کہا میں 1 درہم کے بدلے میں اس کو خریدتا ہوں۔ کتنے میں؟ 1 درہم میں۔ آپ نے فرمایا نہیں دیا، آپ نے فرمایا من یزید، من یزید، 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ ایک دوسرے مسلمان نے کہا کہ میں 2 روپے میں خریدتا ہوں، 2 درہم میں خریدتا ہوں، کہ لا، ٹاٹ اس کو دے دیا، 2 روپے لے لیے۔ اس انصاری نوجوان کو کہا کہ 1 روپے کا کھانا دانا خرید کر گھر دے دو۔ کل پونجی کیا تھی؟ ٹاٹ۔ اس ٹاٹ کو بھی بکوا دیا کہ یہ 1 روپے کا کھانا دانا جو بھی ہے، کھجور وجور جو بھی ہے، وہ گھر خرید کے دے دو 1 روپے کی، 1 درہم کی۔ اور یہ جو دوسرا درہم ہے، کلہاڑی کا پھلکا خرید کر لاؤ۔ پھلکا سمجھ گئے؟ لوہے کا جو ہوتا ہے، آپ کے یہاں کوئتا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جس سے لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں، کلہاڑی کہتے ہیں، اتنا سا ہوتا ہے وہ پھلکا خرید کر لاؤ۔ چنانچہ وہ پھلکا خرید کر لائے، لکڑی لی، آپ نے اپنے ہاتھ سے ٹھوک دی اور کلہاڑی اس نوجوان کو دے دی، اور کہا کہ جنگل جاؤ، مباح جنگل، سرکاری جنگل جو اللہ کی ملکیت ہے، کسی کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، لکڑیاں کاٹو اور بازار میں لا کے بیچو، لکڑیاں کاٹو بازار میں لا کے بیچو، 15 دن تک تمہیں خالی نہ دیکھوں۔ یہ مطلب نہیں ہے 15 دن کے بعد تک صورت ہی مت دکھانا، 15 دن تک خالی نہ دیکھوں، 15 دن تک
اس سلسلے میں مجھ سے کوئی بات مت کرنا۔ چنانچہ وہ بازار لکڑیاں لاتے رہے، بیچتے رہے، لاتے رہے، بیچتے رہے۔ 15 دن کے بعد حضور سے ملاقات کی تو کلاڑی چلاتے چلاتے، ہم لوگ ٹھیٹ کہتے ہیں، سخت ہو گئی، آپ لوگ کیا کہتے ہوں گے اس کو جانیں، اس کے ہاتھوں میں ٹھیٹ پڑ گئی۔ جب مصافحہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پھر خیریت پوچھی، کیا حال ہے؟ کہا انا بخیر یا رسول اللہ۔ میں نے ٹاٹ کے بدلے میں نیا ٹاٹ لے لیا، اچھا والا لے لیا، اتنا کھانا موجود ہے گھر میں، اتنے پیسے میرے پاس بچے ہوئے ہیں، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے اس سے کہ تو سوال کرتا اور تجھے سوال کے اوپر ابھارا جاتا۔ وہ ذلت تھی، تو آپ نے کچھ نہیں دیا، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ کھانا کھلایا، بلکہ ذریعہ بتا دیا آپ نے۔ تو میرے بھائیوں، کھانا کھلانا بہت فضیلت کی بات، لیکن اگر کھانا نہ کھلائیں یا تو کنجوسی کی وجہ سے یا خود اپنا حال ٹھیک نہیں ہے تو پھر ذریعہ بن جاؤ۔ یہ نوجوان ہیں، بیٹا خالی ہو کہ ہاں کہ دیکھو فلاں سیٹھ جی ہیں، شاید ان کو کام والے کی ضرورت ہے، ان کی دکان پہ کام کرو، جا کے دیکھو جگہ رکھیں گے کیا تمہیں؟ گئے، واقعی ان کو ضرورت تھی، انہوں نے رکھ لیا۔ تو یہ بھی کھانا کھلانے کا ثواب ہے۔ تو افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، اور وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، تعلق کو جوڑو۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ خوش اخلاقی اور صلہ رحمی میں فرق ہے۔ آپ اجنبی، میں اجنبی، آپ مجھے کھلا دیں، میں آپ کو کھلا دوں، میں آپ سے ہنس کے بولوں، آپ مجھ سے ہنس کے بولیں، یہ اخلاق ہے، خوش خلقی ہے۔ صلہ رحمی نہیں ہے یہ۔ صلہ رحمی میرا حقیقی بھائی، خاندانی خونی رشتہ، اور آپس میں خونی رشتوں میں کچھ نہ کچھ چپقلس رہتی ہے، رنجشیں رہتی ہیں، پریشان ہیں، آیا مانگنے کے لیے، اپنا حال سامنے رکھا، آپ کا جی چاہ رہا کہ اس کی مدد کریں، اندر سے جی چاہ رہا کہ مدد کریں، لیکن جہاں مدد کرنے کو جی چاہ رہا تو یہ بھی دل مارا کہ یار اس نے مجھے فلاں دن گالی دی تھی، میرے بچے کے بلا وجہ تھپڑ مار دیا تھا، میری بیوی سے الجھ گیا تھا، اب اس کے ساتھ ہمدردی کریں نہ کریں طبیعت رک رہی ہے، یہ ساری چیزیں سوچتے ہوئے ایسے وقت میں اپنے خونی رشتہ دار کے ساتھ تعلق کو جوڑنا، اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اجنبی لوگوں کے ساتھ کوئی بھی کر لیتا، لیکن خونی رشتے میں تعلق کو جوڑ کر رکھنا، چاہے دوسرا آپ کے ساتھ جو بھی سلوک کر رہا ہو آپ اس کے خلاف اچھا سلوک کریں، یہ صلہ رحمی ہے۔ وصلوا الارحام، تیسری بات۔ اور چوتھی بات ہے وصلوا باللیل والناس نیام۔ اگلا جملہ بتا کر بات ختم کر دیں گے۔ وصلوا باللیل، رات میں نماز پڑھو۔ ابھی آدھی بات ہے کہ صاحب ہم نے رات میں مغرب کی نماز بھی پڑھ لی، عشاء کی بھی پڑھ لی، کہ ذرا جلدی مت کرو۔ وصلوا باللیل، رات میں نماز پڑھو، کب؟ والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ بتائیے مستی کی نیند کا وقت کون سا؟ شروع رات یا اخیر رات؟ اخیر رات میں مستی کی نیند آتی ہے، اور وہ وقت کون سا وقت کہلائے گا؟ تہجد کا۔ تو رات میں نماز پڑھو اس وقت میں جب لوگ مستی کی نیند سوئے ہوئے ہوں، تم اٹھو اور اٹھ کر نماز پڑھو، یہ چوتھا کام۔ لیکن بھائی کوئی بڈھا ہے میرے جیسا سست اور کاہل، اور آپ جوان ہیں، بڈھے بھی ہیں، کہ صاحب موبائل دیکھتے دیکھتے، مگر آپ تو موبائل کہاں دیکھتے ہوں گے؟ ہاں، شہری لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ان کی صبح ہوتی ہے 10 بجے، نہائیں گے دھوئیں گے، نہا دھو کر ناشتہ کریں گے، 11 بج جائیں گے، پھر آفس یا دکان پہ جائیں گے، اور ان کی جب صبح 10 بجے ہوئی ہے تو رات ہوگی ان کی 10 بجے۔ 10 بجے کے بعد کھانے پکانے کا سامان لائیں گے، ہماری بچیاں بہنیں بیچاری کھانا پکائیں گی،
ہیں کھانا کھاتے کھاتے 12، اور جب 12 کھاتے بج گئے تو اب نیند نہیں آ گئی، گڑیا جیب میں سے نکالی، جانتے ہو گڑیا، یہ گڑیا ہے، تھوڑا دیر اس گڑیا کے ساتھ وقت پاس کریں گے اور گڑیا دیکھتے دیکھتے سو جائیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب جب اتنی رات میں سویا ہے تو ایک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھ لو، یہ تو بہت مشکل کام ہے، کون اٹھے گا؟ تو میرے جیسے کمزور کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے علامہ شامی نے فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے کہ عشاء کے فرضوں کے بعد ہی، فرضوں کے بعد کی سنتیں پڑھ کے، چاہے وطروں سے پہلے یا وطروں کے بعد، تہجد کی نیت کر کے 2، 4، 6، 8 رکعت پڑھ لو۔ یہ بھی سن لو، تہجد کے بغیر کسی کو ولایت حاصل نہیں ہوئی ہے، نہ ہوگی۔ اگر ولی بننا ہے تو تہجد پڑھنا پڑے گا، اللہ سے دوستی کرنا ہے، اللہ والا بننا ہے تو تہجد پڑھنا پڑے گا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ایسا عمل چاہیے جو پوشیدہ ہو، جس کا علم صرف بندے کو اور اس کا علم صرف اللہ کو، کسی اور کو معلوم نہ ہو، ایسا کوئی عمل چاہیے۔ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ عمل تہجد کی نماز ہے۔ پوشیدہ عمل کیا ہے؟ تہجد کی نماز۔ لیکن آج کل ہمارے تہجد کا بھی یہ عالم ہے۔ ہاں، میری انگلیاں نبض حالات پر ہیں، میری انگلیاں نبض حالات پر ہیں، غزل دیکھ کر میں غزل کہہ رہا ہوں۔ ہمارے تہجد کا بھی عالم ہے آج کل۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 1-2 دن توفیق دے ہی دی اور موسم ماشاءاللہ ٹھنڈا شروع ہو گیا، گرم پانی سے وضو کی ضرورت، لیکن گرم پانی کون کرے؟ ٹھنڈے ہی پانی سے وضو کر لیا۔ 4 دوستوں میں بیٹھ کر میں کیا کہوں گا کہ آج اللہ کی توفیق سے آنکھ کھل گئی 4 بجے اور ٹھنڈے پانی سے میں نے اٹھ کر وضو کیا، خدا کی قسم اتنا مزہ آیا کہ گرم پانی سے وضو کرنے میں بھی اتنا مزہ نہیں آتا، اور پھر میں نے 4 رکعت یا 8 رکعت تہجد پڑھ لیا۔ یہ راز ہے، اپنا راز خود ہی کھول رہا، اس کو راز نہیں کہیں گے۔ اس نے تو اپنے تہجد کا اعلان کر دیا۔ اور حضرت جنید بغدادی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا عمل جو اللہ اور بندے کے درمیان راز بن جائے، صرف تہجد کی نماز ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک عمل اور ہے، یہ میرا حاشیہ ہے اس کے اوپر، جنید بغدادی کے اس فرمان پر میرا حاشیہ ہے۔ کیا حاشیہ ہے؟ کہ اور روزہ بھی ایسا ہی عمل ہے۔ اس کو رات کے 10 بجے، دن کے 10 بجے مان لو، اور آپ میں سے کسی بھائی کا روزہ ہو، ہمارے سب کے درمیان بیٹھا، جب تک وہ اپنے روزے کا اعلان نہیں کرے گا کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا روزہ ہے۔ تو روزہ بھی ایسا عمل ہے جو اللہ و بندے کے درمیان راز ہے، اور تہجد بھی ایسا عمل ہے جو اللہ و بندے کے درمیان راز ہے، اور کسی کو ولایت حاصل نہیں ہوگی جب تک تہجد نہیں پڑھے گا۔ لیکن ہم جیسے کمزوروں کے لیے علامہ شامی نے فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے کہ اگر عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد اور فرضوں کے بعد کی سنتیں پڑھ کر 2، 4، 6، 8 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے تو تہجد ہو گیا، اس کا پورا ثواب تہجد کا ملے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لیٹنا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، نہ لیٹنے کی ضرورت، نہ سونے کی ضرورت، نہ آنکھیں بند کرنے کی ضرورت۔ ابھی سنتیں پڑھی ہیں آپ نے، میں نے عشاء کی، ابھی 2 رکعت اور تہجد کی نیت سے، پھر اور 2 رکعت تہجد کی نیت سے 8 رکعت پوری کر لو، پھر وتر پڑھو، چین سے گھر کو جاؤ، پاؤں پھیلا کے سو جاؤ، آپ نے تہجد پڑھ لیا۔ لیکن اس پہ بھی حاشیہ ہے، علامہ شامی نے تو اتنا لکھا، اس پر حاشیہ یہ ہے کہ اگر صبح کو آنکھ کھل جائے تہجد کے وقت میں تو وضو کرو، چاہے 2 رکعت کا وقت ہو، 2 رکعت تہجد کی نیت سے پھر پڑھ لو۔ کہ صاحب وہ جو پڑھوا دیا تھا کہ 1 گلاس میں ہم نے 1 چمچہ چینی ڈال دی، 1.5 چمچہ چینی ڈال دی، میٹھا ہو گیا، پانی میٹھا ہو گیا۔ اب صبح کو جب آنکھ کھلی تو 1 چمچہ روح افزا ڈال دیا اس میں۔ نہیں آیا سمجھ میں؟ اگر صبح کو آنکھ کھل جائے
تو پھر 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لو، اور ایسا سمجھو کہ اس میٹھے دودھ کے گلاس میں، میٹھے پانی کے گلاس میں ہم نے روح افزا ڈال دیا، سونے پہ سہاگا۔ تو یہ صرف 4 باتیں ہو گئیں، بہت دیر ہو گئی میرے ارادے سے زیادہ، 10:15 بج گئے۔ افشو السلام، پہلی بات کیا ہے؟ یہ سنت چھوٹ رہی ہے، سلام کو پھیلاؤ، چھوٹے بڑوں کو، بڑے چھوٹوں کو کریں، بڑے چھوٹوں کو سلام کرتے ہوئے شرمائے نہیں، حضور سے بڑا کوئی ہوگا، حضور بچوں کو سلام کرتے تھے۔ افشو السلام، اور اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، اور صلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑ کر رکھو، صلہ رحمی کرو، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وصلوا باللیل۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم بادشاہ، کہاں کے بادشاہ؟ ہمارا پڑوسی ملک افغانستان، بادشاہ رات کو سو رہے ہیں، محل کے اندر سو رہے ہیں، چھت کے اوپر دوڑنے کی آواز آئی، کوئی دوڑ رہا چھت، آنکھ کھل گئی، ڈانٹ کے کہا کون؟ شاہانہ انداز سے، کیا کر رہا ہے؟ کہ حضور میرا اونٹ کھو گیا، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ کیا کھو گیا؟ اونٹ کھو گیا، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ کہ پاگل ہے؟ شاہی محل کی چھت پہ تیرا اونٹ کھوا ہے، کیسے چڑھ گیا اونٹ اوپر؟ بے وقوف ہوا بالکل، شاہی محل کی چھت پہ اونٹ ملے گا تجھے؟ کہ حضرت میں یا آپ؟ آواز غیبی تھی، فرشتے بھیجے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے، کہ پاگل میں یا آپ؟ بے وقوف میں یا آپ؟ مجھے تو آپ بے وقوف لگ رہے ہو۔ شاہی خزانوں میں، شاہی بستروں پہ، شاہی محل میں رہتے ہوئے خدا کی تلاش ممکن نہیں ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو رات کو اٹھنا ہی پڑے گا، اونٹ تلاش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اور جب یہ 4 کام کر لیے میں نے، آپ نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا دی۔ 4 کام یاد ہو گئے؟ سلام، کھانا، اور صلہ رحمی، اور یا تو عشاء کے بعد فوراً، میرے جیسے کمزوروں کے لیے آپ تو بہادر ہیں، یا تو عشاء کے بعد فوراً، ورنہ صبح کو اللہ توفیق دے دے تو صبح کو تہجد کی نماز پڑھ لو۔ جب یہ 4 کام ہو گئے تو کیا بشارت ہے، کیا خوشخبری ہے؟ تدخل الجنت بسلام، جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ پہلا خطبہ ہے، پہلی تقریر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں دی تھی، مدینے میں یہ خطبہ دیا تھا۔ میں بھی آپ کے پاس پہلی بار آیا ہوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کو سامنے رکھ کر میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی ہے، اور اگر اللہ کبھی اس کے بعد لایا تو اب اس حدیث کا نمبر نہیں آئے گا، اور بہت ساری چیزیں، پورا قرآن، پوری حدیث دین کی باتیں ہیں، سب نبوت کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق دے دے، اور کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی اللہ پاک عمل کی توفیق دے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ حضرات علماء کرام، بزرگان اکرام، اور معزز نوجوان دوستوں، بزرگوں، وہ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے لیا۔ چند لمحے
اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جانا، گزار لینا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے، بڑھ کر ہے۔ آج ہم لوگوں کو اللہ والوں کی مجلسیں بڑی معلوم نہیں ہوتی، کہیں پر ناچ گانوں کی محفلیں ہوں، کوئی ایم ایل اے ایم پی آ جائے، کوئی ہیرو ہیروئن آ جائے، ٹوٹ پڑتے ہیں ہم لوگ۔ یہ اللہ والے تو ایسے ہیں کہ ہم کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتلاتے ہیں۔ فقیہ العصر محدث وقت حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، پوری ایک نظم لکھی ہے، اخلاق بدل جاتے ہیں، اطوار بدل جاتے ہیں، صحبت کے اثر سے بھٹکے انسان سنبھل جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسی ہیبت و جلالت دی ہے کہ سلاطین اور بادشاہ بھی سن کر ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی صحبت جو ہے ہماری زندگیوں کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ اب آپ نے سنا، ہم کو تو لچھے دار بیانات چاہیے، شعلہ بیان، اور ایسا بیان چاہیے کہ اس سیلاب میں ہم تنکے بن کر بہہ جاتے ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کیا سنا۔ اللہ والے جب ان کی مجلسوں میں ہم بیٹھتے ہیں تو باقاعدہ ہم کو معلوم ہوتا ہے زندگی کسے کہتے ہیں۔ ہم زندگی گزارتے گزارتے بوڑھے ہو گئے، لیکن بیوی کے ساتھ رہنے کا سلیقہ ہم کو نہیں آیا، بچوں کے ساتھ پیار بھرا انداز ہم کو نہیں آیا۔ ایسے زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ ایسے اللہ والوں کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی برکت سے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ اور ویسے بھی اللہ والوں کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ آپ حضرات آئے، ماشاءاللہ آپ نے حضرت کا، صاحب نسبت بزرگ ہیں، آپ نے حضرت کا چہرہ دیکھا، عبادت میں داخل ہے۔ اللہ والوں کو دیکھنا، ان سے مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، اور پھر ان کو کھانا کھلانا، ان کو تحفے تحائف دینا، یہ سب آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ جب مہمان آ کر آپ کے ہاں کھانا کھا کر جاتا ہے تو اسے دعا سکھلائی، کتنی پیاری دعا سکھلائی کہ تمہارے گھر میں روزے دار افطار کریں اور نیک لوگ کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے استغفار کریں۔ تو روزے داروں کو افطار کرانا، نیک لوگ آپ کا کھانا کھانا، اور پھر اسی طرح فرشتے تمہارے لیے مغفرت طلب کرنا، کتنی اونچی بات ہے۔ تو جس گھر میں اللہ والے کھانا کھائیں، سمجھیے اس گھر میں خیر و برکت کا نزول ہونے والا ہے۔ اور بہت بہت فضیلتیں ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو ہم لوگ جو ہیں کبھی اللہ والوں کی مجلسوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ جس طرح آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں، اس طرح زمین والوں میں اللہ تعالی ہم کو چمکا رہے ہیں۔ تو ہم جو ہیں ان مجلسوں کو بڑا قیمتی سمجھیں، اللہ والوں سے اپنا تعلق جوڑیں۔ فتنوں کا زمانہ ہے، ہر جگہ برائیاں، قدم اٹھاتے ہی آنکھ اٹھائیں گے، نظر اٹھائیں گے، حرام کاری ہوگی، بد نظری ہوگی۔ اللہ والوں سے ہمارا کنیکشن مضبوط ہوگا، تعلق ہوگا، ہم جو ہیں گناہوں سے پاکیزہ زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ مجھے کلمات تشکر پیش کرنے کے لیے یہاں پر حکم دیا گیا۔ میں نے یہ باتیں اس لیے کہہ دیں کہ آپ یہاں سے اٹھتے ہوئے یہ محسوس نہ کریں کہ ہم کہاں آئے، یہاں گزار کر چلے گئے، معمولی نہ سمجھیں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم کو یہ فضیلت، یہ اہمیت سمجھ میں آئے۔ اللہ والوں کی قدردانی کرنا ہماری زندگی کا شیوا بن جائے۔ میں سب سے پہلے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی عتیق محمد عتیق صاحب مظاہری دامت برکاتہم، خلیفہ حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ و شیخ الحدیث جامع الہدیٰ مراد آباد،
میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور حضرت کا ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت والا نے اپنی پیرانہ سالی کے باوجود اور مسلسل سفر کے دوران میں مسلسل کئی مجلسوں میں بیانات کرنے کے باوجود ہماری حقیر سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے اور ہماری مجلس کو رونق بخشی۔ میں حضرت والا کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں اور دل کی عمیق گہرائیوں سے آمد و رفت میں حضرت کو جو بھی تکلیف ہوئی میں دل کے نہا خانوں سے حضرت معذرت خواہ بھی ہوں حضرت سے، اور آپ تمام حضرات کا بھی فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات نے بھی ہماری دعوت پر لبیک کہا اور یہاں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے اللہ والوں کی بار بار صحبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے اللہ والوں کی عمروں میں ہم خیر و برکت نصیب فرمائے اور تادیر ان کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسی مجلسیں بار بار ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ آخر میں حضرت والا سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی مستجاب دعاؤں سے اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا الله يا رحمن يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمین، اپنے فضل سے محض اپنے فضل سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، ہماری لغزشوں سے صرف نظر فرما، ہماری بھولوں کو معاف فرما، ہمیں سب کو قبول فرما یا اللہ، اپنے فضل سے ہمیں سب کو قبول فرما، اپنی مرضیات پہ چلا، نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما یا اللہ، ہمیں جو بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، مخلوقوں کے قرضوں کو ادا کرا، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، جو روزگار سے لگے ہوئے ان کو روزگار میں برکت و ترقی عطا فرما یا اللہ، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہماری ضروریات کا تکفل فرما، ہمارے کاموں کی بندشوں اور رکاوٹوں کو دور فرما، ہماری مشکلات کو حل فرما یا اللہ یا کریم۔ ملت اسلامیہ کے اندر جو لڑکے لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں اور وہ شادی کے لائق ہو گئے، اپنے فضل سے ان کے لیے ان کے مناسب حال بہتر جوڑے عطا فرما یا اللہ یا کریم، ان کے لیے ان کے مناسب حال بہتر جوڑے عطا فرما یا اللہ، ہماری سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ دار اساتذہ مشائخ جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، پوری امت محمدیہ اسلامیہ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما، امت مسلمہ کی دستگیری فرما، امت مسلمہ کی حمایت و نصرت فرما یا اللہ یا کریم، ہماری سب کی حفاظت فرما، ہر جگہ حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ، ہمیں اپنے فضل سے سب کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک